ابھی ماضی قریب میں 9 اگست کے قریب یہ خبر آئی کہ صوبہ بنگال میں ایک خاتون کو تعلیم گاہ میں، جہاں پر لوگوں کو انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، میڈیکل فیلڈ کے ایک ڈاکٹر کو اسی تعلیم گاہ میں بڑے ہی برے طریقے سے عصمت رزی کر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہمارے شہر حیدرآباد میں ایسے کئی سارے واقعات دیکھنے میں آئے کہ صبح اٹھے تو معلوم ہوا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، بے وجہ کے مار دیا، میاں بیوی کے جھگڑوں میں قتل کر دیا، یا دوست و احباب کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر قتل کر دیا، گیم کھیلتے کھیلتے قتل کر دیا، فون نہ دینے پر قتل کر دیا۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی بڑائیاں، بزرگیاں، حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر جن کی کوششوں، کاوشوں، محنتوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، خصوصاً پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، ملک عزیز ہندوستان اپنی آزادی کے 77ویں سال کو پہنچ چکا ہے، اور ملک کے حالات کا ہم جائزہ لیں تو ملک بڑی تیزی کے ساتھ بدامنی کی طرف جا رہا ہے، بدامنی کی طرف دوڑ رہا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں 9 اگست کے قریب یہ خبر آئی کہ صوبہ بنگال میں ایک خاتون کو تعلیم گاہ میں، جہاں پر لوگوں کو انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، میڈیکل فیلڈ کے ایک ڈاکٹر کو اسی تعلیم گاہ میں بڑے ہی برے طریقے سے عصمت رزی کر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہمارے شہر حیدرآباد میں ایسے کئی سارے واقعات دیکھنے میں آئے کہ صبح اٹھے تو معلوم ہوا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، بے وجہ کے مار دیا، میاں بیوی کے جھگڑوں میں قتل کر دیا، یا دوست و احباب کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر قتل کر دیا، گیم کھیلتے کھیلتے قتل کر دیا، فون نہ دینے پر قتل کر دیا۔ اسی طرح آگے بڑھ کر دیکھیں، ہمارے پرانے شہر میں یا خود ہمارے شہر میں یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں کہ معصوم بچے منشیات کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، ڈرگس لینا یا اس جیسے منشیات کا استعمال کرنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ واردات، اور آگے ہم بڑھ کر دیکھیں، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، یا اس جیسے اور بھی بہت سارے جرائم جو ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کے بڑے بڑے چینلز یا NCRB کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب نہیں، آج سے 4 سال پہلے 2020 کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ملک عزیز ہندوستان میں ہر سال میں 30,000 سے زائد خواتین کے ساتھ عصمت ریزی کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر ایک دن کا جائزہ لیں، کم و بیش 80 خواتین کے ساتھ، 80 عورتوں کے ساتھ اس ملک عزیز میں عصمت ریزی کے واقعات پیش آتے ہیں، یعنی ہر دن میں کم و بیش 4 سے 5 خواتین اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم قتل کی واردات کا جائزہ لیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر دن میں کم و بیش 7 سے 8 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح چوری کے واقعات دیکھے جائیں، آج سے 4 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ 2.5 لاکھ سے زیادہ چوریاں اس ملک عزیز میں ہوا کرتی ہیں۔ اور اگر دن کا جائزہ لیں تو ہر دن میں کم و بیش 28 سے 30 چوریاں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ خبر 4 سال پرانی ہے، اور یہ بات ساتھ ہی ساتھ بتلائی جاتی ہے کہ یہ رپورٹڈ خبریں ہوتی ہیں، یعنی
عمومی طور پر جو واردات پیش ہوتے ہیں، اگر 4 عصمت ریزی کے واقعات پیش آئیں تو وہ 4 کے 4 رپورٹ درج نہیں کیے جاتے ہیں، ایک رپورٹ درج کی جاتی ہے، باقی 3 ایسے ہی ان مسائل کو پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں جائزہ لے، اللہ اکبر، کتنے جرائم اس ملک عزیز میں ہر دن پنپتے جا رہے ہیں، ہر دن جو ہے جرائم کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ملک عزیز آزاد ہونے کے بعد اپنی ٹیکنالوجیز کے ساتھ، ترقیوں کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ یہ ملک اتنی تیزی سے جرائم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ بات صرف ایک ملک کی محدود نہیں ہے، آپ عالمی سطح پر دیکھیں، پوری دنیا گناہوں کی طرف بڑھتی چلے جا رہی ہے، اور یہ گناہ جو آج عام ہوتے نظر آ رہے ہیں، پائے جا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ گناہ پائے جاتے تھے۔ پیارے نبی جب مکہ میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ غار حرا سے جب اسلام کی دعوت کو لے کر آئے، آپ نے اس دور میں ایسے ایسے حالات کو دیکھا، تاریخ ہمیں بتلاتی ہے۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ پیدا ہونے والی بچی کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اگر کوئی گھر میں خاتون بیوہ ہو جاتی تو لوگ اسے لے جا کر اس کے بھائی ہو یا اس کے باپ ہو یا اس کے سسر ہو، کئی سارے لوگ لے جا کر اسے بازار میں فروخت کر دیتے تھے۔ آدمی سڑکوں پر چلتا تھا تو خرید کر اس کو جو ہے اغوا کر کر بیچ دیا جاتا تھا، خرید کر زندگی بھر اس سے غلامیاں کرائی جاتی تھی، بڑھتے چڑھتے سود پائے جاتے تھے، عصمت ریزی کے واقعات پائے جاتے تھے۔ ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو آج کے دور میں پایا جا رہا ہے، سابقہ دور میں پایا نہیں جاتا تھا۔ مگر بات یہ ہے کہ اسلام ایک فطری دین ہے، اسلام ایک آفاقی دین ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ زندگی میں ایسا رول ماڈل اختیار کرتے ہیں، دنیا کو ایسے اسباق سکھلا دیتے ہیں کہ وہ باپ جو اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے پر فخر محسوس کرتا تھا، وہ باپ اپنے بھائی کے بچیوں کو، معاشرے کے دوسرے بچیوں کو جو ہے اپنے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہو گیا، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا سہارا بننے والے ہو گئے۔ وہ لوگ جو سڑکوں پر لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، وہ لوگ سڑکوں سے گزرنے والوں کی مہمان نوازیاں کرنے والے ہو گئے۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملنے کے بعد لوگوں میں ایسی تبدیلیاں آ گئی کہ اگر اپنی سواری سے اگر اس کی نکیل وغیرہ چھوٹ جاتی ہے، کوئی چیز گر بھی جاتی، اپنے بھائی کو تکلیف نہ دے کر خود اپنی سواری سے اتر کر اس نکیل کو لے لیتے تھے اور سامنے والے کو تکلیف دینے سے پرہیز کیا کرتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے، بھائیوں کو کھلا دیتے تھے۔ ایسی مثالیں 23 سالہ زندگی میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے میں چھوڑی ہیں، یہ بات ہمیں بتلاتی ہے کہ دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے، دنیا چاہے جتنی آگے بڑھ جائے، کئی قوانین بن جائے، کئی قوانین نافذ ہو جائیں، مگر یہ دنیا اس وقت تک ادھوری رہے گی، یہ دنیا اس وقت تک جو ہے ناقابل اعتبار رہے گی جب تک وہ اللہ کے دین کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ کے اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے۔ آپ دیکھیے اسلام نے کیسے بہترین اقدامات کیے جرائم کو روکنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنا خود امپائر قائم کیا، مدینہ میں اسلام کی حکومت قائم ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ کے سلسلے میں وضاحت کی کہ دیکھو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، نہ صرف وضاحت کی بلکہ بتلایا کہ یہ گناہ ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا۔ نہ صرف یہ کہ انسان کو گناہوں سے روکا گیا بلکہ جو چیزیں اس کو گناہوں تک لے جا سکتی ہیں ان سے بھی روکا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نکلو تو راستے میں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ کیوں؟ نگاہوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھو گے، دل میں خیالات پیدا ہوں گے، وسوسے پیدا ہوں گے، وہاں سے انسان زنا تک جائے گا، چوری تک جائے گا، قتل تک جائے گا۔ اسلام نے انسان کو وہ تمام چیزوں سے تک روک دیا جہاں سے جو ہے انسان گناہوں کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام نے ایک اور قدم یہ اٹھایا کہ لوگوں کو ان گناہوں کی سنگینیوں سے واقف کیا کہ ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ یا معاشرے میں اس کی جو بے راہ رویاں پیدا ہوتی ہیں، کیا نتائج اس کے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں آپ کو نبی مانتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، بس
میرے اندر ایک بری عادت یہ ہے کہ میں زنا سے بچ نہیں سکتا, اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی الفاظ سنتے ہیں صحابہ مارنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رک جاؤ, ادنی منو, اس کو خرید کرو مجھ سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تمہارے ماں کے ساتھ یہ بدکاری کرے تو تم کیا کرو گے؟ مثالیں دیتے ہوئے اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہاری بہن کے ساتھ اگر یہ بدکاری بدسلوکی کی جائے تو تم کیا کرو گے؟ تم پسند کرو گے اس کو؟ آدمی کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تم جس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, وہ بھی تو کسی کی بیوی اور بیٹی ہے. تم جب اس چیز کو اپنے لیے نہ پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے اس کو کیوں پسند کرتے ہو؟ دوسروں کے ساتھ تم یہ جو ہے بدکاری کرنا یا ایسا رویہ اختیار کرنا کیوں پسند کرتے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی سنگینی بتلانے کے ساتھ ساتھ میں صحابہ کو یا وہ لوگ جو اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کو یہ بھی بتلایا کہ دیکھو آج تم گناہ کر رہے ہو, آج بچ جاؤ, لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاؤ گے, لوگوں کی گرفت ہو یا نہ ہو اللہ کے پاس کیا جواب دو؟ یہ بڑا ہتھیار ہے, یہ بڑا ہتھکنڈا ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے, ہر بندہ یہ سوچے کہ آج میں چوری کر رہا ہوں, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. آج میں کوئی گناہ کر رہا ہوں, سود کی شکل میں ہو, قتل کی شکل میں ہو یا کچھ بھی ہو, آج کوئی میری گرفت نہ کر سکے. آج میں پاور میں ہوں, آج میرے پاس طاقت ہے, غلبہ ہے, سطوت ہے, دبدبہ ہے. کل میرے ساتھ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو, اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرنے والا ہے. آج ایک کمزور کو مار کر خوش ہو گئے, آج ایک کمزور کا مال چھین کر خوش ہو گئے, آج ایک کسی خاتون کے ساتھ عصمت ریزی کر خوش ہو گئے, بچ گئے. یاد رکھو اللہ کی گرفت سے بچنے والے نہیں ہو, اللہ کی پکڑ سے بچنے والے نہیں ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کوئی عمدن قتل کرتا ہے اللہ تعالیٰ خالداً مخلداً فی النار, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں رکھ دے گا. سوچئے آپ, اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا انصاف قائم ہوگا, ایسا انصاف قائم ہوگا کہ اگر ایک بکری جس کو اللہ نے سینگ عطا کیے ہیں, اگر دنیا میں اس نے کسی ایسی بکری کو مارا جس کو اللہ نے سینگ نہیں دیے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر سینگ عطا کرے گا اور وہ بدلہ لیں گے, قصاص لیں گے. اس کے بعد میں اللہ رب العالمین اپنے انصاف کو مکمل کرے. حاضرین گرامی, ہم مار دیتے ہیں, ہم بول دیتے ہیں, ہم چھین لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. یقین جانیے اللہ رب العالمین ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اللہ کے فرشتے ہر چیز کو لکھتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے دنیا والوں سے بچ گئے, اللہ سے نہیں بچ سکتے. سلف صالحین کے سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر اگر گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ دیکھتے کہ جو ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز, ایک سلف کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا تو اپنی انگلی کو جو ہے آگ پر رکھا کرتے تھے اور ہٹا لیتے تھے, پھر آگ پر رکھتے, موم بتی پر رکھتے, ہٹا لیتے. لوگ دیکھ کر پوچھتے کہ بھئی یہ بارہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرے اندر گناہ کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اس آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں کیا, میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس آگ کو جو ہے دفاع کر سکتا ہوں کیا. اب جب میں اس آگ کو دفاع نہیں کر سکتا تو اللہ رب العالمین کی آگ سے کیسے بچوں؟ یہاں پر ایک اور بات قابل غور یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ ایک بڑے خاندان قریش کی ایک خاتون نے چوری کر لی. لوگوں نے آ کر سفارش کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, یہ خاتون ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہاں پر یہ بھی ایک بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی پاورفل ہے, حکومت کا نمائندہ ہے, حکومت کا خاص آدمی ہے یا طاقتور آدمی ہے, اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کمزور ہے اس پر قانون نافذ کیا جاتا ہے. بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو مجرم نہیں ہوتا اسے سلاخوں میں سال چڑھا دیا جاتا ہے, اور جو مجرم ہوتے ہیں ان کے رجسٹر بن جاتے ہیں جرموں کے, اور وہ کھلی سانس میں کھلی فضا میں گھومتے رہتے ہیں. حاضرین گرامی, معاشرے کو سدھارنا ہے, ہم معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں, اپنی ذات سے ہم کو سدھارنا ہوگا, اپنے آپ سے کوشش کرنی ہوگی. جب ہم سدھر جائیں گے ہمارے گھر کو سدھارنا ہوگا, جب ہمارا گھر سدھر جائے گا ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں بگڑا رہا ہوں معاشرے کو سدھار دوں, یاد رکھیے نہ آپ سدھر پائیں گے نہ معاشرہ سدھر پائے گا.
آج جو بچے چھوٹے ہیں اگر ان کو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے فحاشیوں تک عریانیوں تک ہم پہنچاتے رہے کل یہی بچے جو ہے بدکاری کرنے والے ہوں گے. آج اگر ہم بچوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر گرفت نہیں کریں گے کل یہی بچے چور نکلیں گے, یہی بچے قاتل بن جائیں گے, یہی بچے ظالم بن جائیں گے. یاد رکھیے پہلے ہمیں سدھرنا ہوگا, پھر اپنی اولاد کو اپنے گھرانے کو سدھارنا ہوگا. جب ایسا ہوگا ہر گھر سدھرتا چلا جائے گا, معاشرہ بدلتا چلا جائے گا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان جرائم کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے جرم سے بچنے کا, جرم کو روکنے کا, اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو لوگ ناحق قتل کر دیے جا رہے, جو مظلوم لوگ ہیں جن کے ساتھ برائیاں بدسلوکیاں کی جا رہی ہیں, اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, اے اللہ جن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, ہمارے بھائی ہیں جنہیں بے گناہ جیلوں میں یا جو ہے کئی سارے مقامات پر ستایا جا رہا ہے, اللہ تو ان کا حفیظ بن جا, اللہ تو ان کا نگہبان بن جا, اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا. اے اللہ جو بیمار ہیں شفا یابی عطا فرما, خصوصی طور پر جو بچے ابھی بیماریوں سے گزر رہے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں صحت یابی عطا فرما, شفا یابی عطا فرما. اے اللہ جو بزرگ ہیں بیمار ہیں اے اللہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرما. اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ نکاح کا انتظام فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی تجارتی مسائل ہیں اللہ ان کی تجارتی مسائل میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں حلال روزی کھانے والا بنا, حلال روزی پر جینے والا بنا, حرام کے ہر لقمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں معاشرے کا بہترین فرد بن کر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأطول وأكبر والله يعلم ما تصنعون.